بكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی واجب الاحترام میرے بزرگوں، عزیز و دوستو، شعبان المعظم کا مہینہ شروع ہو گیا ہے اور یہ مہینہ اتنی برکت اور خیر والا ہے، اور ہمارے لیے یہ خوشی کا ایک پیغام لے کے آتا ہے. جب ماہ شعبان کا چاند نظر آتا ہے تو لوگوں کے دلوں کے اندر خدا کی رحمتیں سمیٹنے کا، برکتیں حاصل کرنے کا، اس کا قرب لینے کا، اس سے محبت بڑھانے کا اور اپنے پیار کا، اپنے تعلق کا اظہار کرنے کا پیغام لے کے آتا ہے کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے جس کا حصہ رحمت بھی ہے اور مغفرت بھی ہے اور جہنم کی آگ سے نجات بھی ہے، چھٹکارا بھی ہے. اور بندے کو یہ چیزیں چاہیے. دنیا کے نظام زندگی میں اللہ کی رحمت کا سہارا چاہیے اور آخرت کے اندر کامیاب ہونے کے لیے اس کی مغفرت چاہیے، اور جس چیز سے اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے وہ اللہ کے عذابات، اس کی طرف سے اس کی نافرمانیاں اور جہنم کی آگ. یہ رمضان کے مہینے میں اللہ نے تینوں چیزوں کو سمیٹ کے رکھ دیا کہ میرے بندو ایک مہینہ میری مرضی کے مطابق گزار لو، فیصلے تمہاری مرضی کے مطابق کروں گا. کہ تم چاہتے ہو کہ مغفرت کا پروانہ ملے وہ بھی دوں گا، دنیا کے اندر اس بات کی بشارت دوں گا، خوشخبری دوں گا کہ میرے موت سے پہلے تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیا اور اگلا گھر جنت الفردوس کا تمہارے لیے انتخاب فرما لیا، اور جہنم کے عذاب، ہولناکیاں، وحشت اور جہنم کی پریشانیوں سے نجات عطا فرما دی. دوسرا میرے دوستو بزرگوں، جو بھی دنیا کے اندر کام کر رہے وہ ہمارے اعمال پر اللہ کی جب تک رحمت نہیں آئے گی، ہمارے اعمال اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوں گے. اور جو دنیا کے اندر اللہ کے نظام زندگی ہمیں برتنے کے لیے، استعمال کرنے کے لیے اللہ نے عطا فرمایا، یہ اللہ کی رحمت ہی ہے. دیکھیں رزق مل رہا بغیر مشقت کے، اللہ کی رحمت کے مل رہا. ننگے کو لباس ملا، میرے اللہ کی رحمت ہے. ہمیں انسان بنائے، اللہ کی ہمارے پہ رحمت ہے، اور ہمیں دنیا کی پریشانیوں سے رات کو سوتے ہیں، کتنی مخلوقات ہے، اللہ ہماری حفاظت، اس کی رحمت نہیں تو اور کیا ہے. بندہ اور کیا چاہیے؟ عزت کے ساتھ اللہ کھلا رہے، عزت کے ساتھ پہنا رہے، عزت کے ساتھ رکھ رہے. وگرنہ اگر جزا و سزا کا فیصلہ نقد دنیا کے اندر آ جاتا تو فوراً غلطی پر پکڑ آتی اور اللہ کی پکڑ کے زد میں آتے. اگر اللہ چاہتے کہ بھائی جھوٹ بولو گے آنکھ کا نور ضائع کر دوں گا، اگر تم کسی میں امانت دار میں خیانت کرو گے زبان کی گویائی تمہاری ضائع کر دوں گا، اگر تم وعدے کی خلافی کرو گے تمہارے کان کی سماعت ضائع کر دوں گا، اگر تم ماں باپ کی نافرمانی کرو گے تمہارے ہاتھ کو اپہج کر دوں گا، تمہارے پیروں کو ہر گناہ پہ نقد سزا ملتی تو انسان کا تو کچھ نہ بچتا. یہ تو اللہ کا کرم ہے، اس کی رحمت ہے.
کہ اس نے جزا و سزا کا نظام اللہ نے آخرت کے اندر رکھا ہو، اور سزا فرمایا بندے دنیا کے اندر جتنی غلطیوں پر تجھے سزا آخرت میں ملے گی، مرنے سے پہلے مجھے رو کے دکھا دینا، معافی مانگ کے چلے جانا، تیری معافی میرے ہاں اتنی قابل قبول ہوگی، تیری سزا بھی میں جزا میں تبدیل کر دوں گا۔ اب اور کیا چاہیے بھائی؟ بندہ کسی جگہ پروفٹ والے کام میں دنیا کو پروفٹ ہو رہا ہو اور کہ یار مجھے تو بچا کو مقدر، پھر تیری کوئی بے عقلی ہے، یہ تیری کوئی ناکامی ہے، یا تیری نیت کا کھوٹ ہے، یا اسی طریقے سے کوئی ایسا نظام ہے جو تیری غلطی، ہمیں 20 بندوں کو تو فائدہ ہوا، تجھے کیوں فائدہ نہیں ہوا؟ قیامت کے دن میرے عزیزوں، جب اللہ کے نیک فرما بردار کھڑے ہوں گے اور نافرمان کھڑے ہوں گے، تو اس وقت پوچھا جائے گا، بلکہ فرمایا کہ بعض جگہ جنت میں سے ایک کھڑکیاں بنائی جائیں گی جو جہنمیوں کو دیکھ کے کہیں گی تم تو ہمیں نصیحت کیا کرتے تھے، تمہیں دیکھ کر تو ہم نے نصیحت حاصل کی، تمہارے کردار کو، تمہارے لباس کو، تمہاری صورت کو، تمہاری سیرت کو دیکھ کر تو ہم دیندار بنے، تمہیں کیا ہو گیا؟ کیا تمہارے پاس کوئی خبر نہیں آئی تھی؟ کیا تمہیں کوئی ڈرانے والے نہیں آئے تھے؟ کیا تمہیں سمجھانے والے نہیں آئے تھے؟ دنیا کی زندگی کو ہم نے اپنے لیے اتنی مصیبت زدہ بنا لیا کہ دوسروں کی تو دور کی بات، اپنی فکر نہیں، کتنا بھی کس کے لیے کر لیں، بچوں کے لیے، بیوی کے لیے، گھر کے لیے، کسی کے لیے کر لیں، اور ہر بندہ کہے گا، یار کہے گا تیرے پاس تو میرے لیے ٹائم نہیں، بیوی کے لیے جو مرضی کر لو کہے گی میرے پاس میرے لیے ٹائم نہیں، بچوں کے لیے کر لو ابو جی ساڈے لیے تھوڑے کو ٹائم کوئی نہیں، یہ تو نہ شکرے ہیں، اور آپ سے دنوں ہے ہی شکوا۔ دکان پر جتنی مرضی بیٹھ جاؤ، کوئی کہے گا یار تیرے پاس ٹائم ہی کوئی نہیں دکان کے لیے، دکان پہ بیٹھا کر بندہ کس طرح بیٹھے؟ یہ تو شکووں کی جگہ ہے، یہ تو گلوں کی جگہ ہے، یہ تو آزمائشوں کی جگہ ہے، یہ تو امتحانوں کی جگہ، ہم اسے امن کی جگہ تلاش کر رہے ہیں۔ ہر بندہ کہہ رہا ہے تھوڑی دیر مجھے ذرا چین سے سونے دو، مجھے 2 گھڑیاں آرام تو اللہ نے رکھا ہی نہیں، آرام تو اللہ نے رکھا آخرت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ دنیا کے اندر جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچتے ہوئے اور اللہ کو پانے کے لیے بے آرام کرے گا، اللہ اسے موت کے وقت سی سکون عطا فرما دیں گے بھائی، اور وہ سکون ملے گا۔ دنیا ہمارے لیے کچھ کرے نہ کرے، لیکن اللہ کے کرم اور رحمت کے سہارے جو ہم نے اعمال کیے، اللہ قبر کا سکون عطا فرمائیں گے، ورنہ قبر کی بے چینی، کیا گرمی سے، کیا جون جولائی کے پسینے اور گرمی کی بے چینی، جو قبر کی گرمی کی بے چینی ہوگی، اللہ کا نبی پناہ مانگ رہا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جیسے صحابی، جس کے بعد فرمایا افضل الامہ بعد الانبیاء ابو بکر، میری امت کے اندر نبیوں کے بعد سب سے پہلے جس کا مقام ہے وہ ابو بکر کا، افضل الامہ بعد الانبیاء، میری امت کا افضل ترین آدمی، جس کی سفارش پر پتہ نہیں کتنے ہزار آدمی اللہ جنت میں دے، معلوم کہ 8 لاکھ آدمی ابو بکر کی سفارش پر جنت میں جائے گا۔ فرمایا تمہیں کوئی ایسا شخص نہ دکھاؤں جسے جنت کے 8 دروازوں سے آواز آئے گی، وہ ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر رضی اللہ عنہ ہوگا۔ اتنی بڑی شخصیت کا مالک جس کو حضور فرما رہے میں نے سب کے بدلے دنیا میں دے دیے، عورتوں میں خدیجہ اور مردوں میں ابو بکر رضی اللہ عنہ ہے، ان کے احسانات کا بدلہ میں نہیں، قیامت کے اللہ ہی عطا فرمائے گا۔ کون؟ عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ دنیا کفر نے لکھا کہ اگر 10 سال حضرت عمر اور زندہ رہ جاتے، کفر کا نشان ہی دنیا سے مٹ جاتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی بیوی کو مشک تولنے سے منع کر رہے اور کہہ رہے کہ لگانے نہیں، مشک تولتے ہوئے جو تیرے ہاتھوں پہ خوشبو آئے گی، میں ڈر رہا ہوں قیامت کے دن اس کا بھی مجھے حساب نہ دینا پڑے۔ ہمارا ماحول بازار کا ہے، ہم بازار والے، ہماری دکانیں اور ہماری پرچون اور ہمارے صابن سرف، ہماری چینی، یہ ساری دکانیں ہیں، ہر بندہ امانت اور دیانت سے انتہا درجے کی کوشش ہوتی ہے کہ ناپ تول
منوانے کے لیے خود غلطی تسلیم کرنے کو تیار، ماننے کو تیار نہیں، لے پھر پیو دے میں منا کے بگا۔ اللہ کہتے ہیں اس کے بس کی بات نہیں، میں تجھے منواؤں گا۔ جب تیرے جبڑوں میں ہاتھ ڈالوں گا اور تیرے حلق کے اندر تیری زبان باہر نکالوں گا، اس وقت جب میرے عذاب کا کوڑا برسے گا، قیامت کی ہولناکی، یہ زبان نکل کر پیروں میں آ کے گر جائے گی۔ جب جہنم کو فرشتے کھینچ کے لائیں گے اور اس کی وحشت اور اس کی ہولناکی اور اس کی گرمی سے فرمایا ایسی میدان محشر میں گرمی آئے گی کہ یہ اوپر والا ہونٹ کھچ کے پیچھے جا گرے گا اور نیچے والا پیروں کے اندر رولنے لگ جائے گا۔ دن ہے صادق المصدوق پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ کیا فرمایا جا رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہیں ایک ایسی تجارت نفع والی نہ بتا دے جو تمہیں دنیا آخرت کے دردناک عذابوں سے بچا دے، بڑی پکڑ سے بچا دے، بڑے امتحان سے بچا دے، بڑی وحشت سے بچا دے، بڑی ہولناکی سے بچا دے۔ کیا؟ تؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان لائیو، مال کو، اولاد کو، کاروبار کو، محبت کو، بیوی کو، پیار کو، خوشیوں کو، اپنی زندگی کی سہولتوں کو اللہ کی محبت کے درمیان آڑے نہ لے کے آنا، ان ساری چیزوں کو اللہ پہ قربان کر دینا، ان چیزوں پہ خدا کو قربان نہ کرنا۔ آج میرے عزیزوں، میرے آپ کے بازار کا مزاج ہے، دکان اللہ پر قربان نہیں ہو رہی بلکہ اللہ کی محبت دکان پہ قربان ہو رہی ہے۔ اذان ہونے کے بعد اگر آپ کا وجود آپ کو مسجد میں لے آیا تو پھر آپ سمجھے کاروبار میں نے اللہ پہ قربان کر دیا۔ اگر آپ کے وجود نے نماز کے بعد بھی دوسری نماز تک آپ کو نماز کی فکر نہ ہونے دی تو آپ یہ سمجھو کہ اللہ کی محبت کو میں نے دکان پہ قربان کر دیا۔ اگر آج فجر کی نماز نہیں پڑھی میرے عزیزوں، سورج نکلا 9 بجے اٹھے، 10 بجے اٹھے تو پھر نیند عام تھی، اللہ کی محبت عام نہیں تھی۔ اگر میرے عزیزوں نیندوں میں اٹھ کر گرتے پڑتے ہوئے مصلی پہ آ کے کھڑے ہو گئے تو آپ نے اپنی زندگی کے آرام کو بے آرامی میں تبدیل کر کے اللہ کی محبت پہ قربان کر دیا۔ سلام پھیرنے پہ اس کا وعدہ، اے میرا بندہ، تو نے رات کے اندھیرے میں نیند آنے کے باوجود، سہولت کے باوجود، آرام کے باوجود تو نے اپنے آپ کو بے آرام کیا، پھر میں بھی بے نیاز ذات ہوں، قبر کے اندر تجھے وہ انعام دوں گا جو تیرے وہم و گمان میں بھی کبھی نہیں آئے گا۔ کتنی بڑی بات ہے، 10 منٹ فجر کی نماز کے لیے جاگ لو، قیامت کی صبح تک قبر کے اندر سکون ملے گا۔ فرمایا رات کو تہجد کے اندر خدا سے ملاقات کو اپنی عادت بنا لو۔ میرے محترم دوستو، بزرگوں، کتنی دیر میرے عزیزوں، 5 منٹ، 7 منٹ، 10 منٹ، جتنا جی چاہے اپنی عادت، اپنے مزاج کو اللہ سے ملاقات کا بناؤ۔ فرمایا اے میرا بندہ، تو رات کے اندھیرے میں میرے سے ملاقات کر، میں جب میدان محشر میں، دل کے اجالے میں، سارے میدان محشر میں تیرے سے ملاقات کروں گا۔ اے میرا بندہ، تو رات کو کمرے میں اندھیرے میں مصلی پہ میرے سے ملاقات کر، میں قبر میں تیرے سے ملاقات کروں گا۔ میں فرشتوں کو کہوں گا اسے ایسی کروٹیں بدلا بدلا کر، ایسی جنت کی ہوائیں دے دے کر ایسی میٹھی نیند کراؤ اسے پتہ ہی نہ لگے قبر کی آغوش میں سو رہا ہے کہ ماں کی گود میں سو رہا ہے۔ پیغام فرشتہ دے کے جائے گا، مبارک مبارک مبارک، اس پہلی رات کی دلہن کی طرح آرام کر، قیامت کی صبح تک تجھے قبر کے اندر کوئی پریشان کرنے نہیں آئے گا۔ دنیا کی بے آرامی آج میرے عزیزو اللہ کے گھر میں قدم اٹھا کے آ رہے ہیں، یہ اللہ سے محبت کا اظہار ہے۔ اگلی بات کو میرے عزیزوں بے جانا ہوگا، کوتاہی نہ ہوگی۔ جو جمعے میں پہلے آ کے بیٹھ گئے انہوں نے اپنی محبت کا اظہار کیا، الہ العالمین دسترخوان چھوڑ کے آ گیا، بیوی بچوں کو چھوڑ کے آ گیا، کاروبار دکان کو چھوڑ کے آ گیا۔ کچھ اللہ کی محبت کے مت والے ابھی تک دکانوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ رب اکبر کی قسم ہے، مسجد کے دروازے پہ فرشتوں نے رجسٹر کھول رکھا ہے، انور بھی آ گئے، اسلم بھی آ گئے، عبد الحنان بھی آ گئے، اسامہ بھی آ گئے، قاری صاحب آ گئے، سارے کے سارے آ گئے۔ فرشتے
کے نام لکھ رہے, اللہ یہ بھی حاضر ہو گیا, یہ بھی حاضر ہو گیا. جب میرے عزیزوں بیان ختم ہوا, خطبے کی اذان مولوی صاحب نے الحمدللہ الحمدللہ کہنا شروع کر دیا. پھر جتھے کے جتھے مسجد میں آئے, وضو کر کے کوئی کھڑا بیٹھ رہا ہے, فرشتے کہہ رہے آنا جانا تمہارا برابر ہے, ہم نے آج کے کھاتے میں رجسٹر میں تمہارا نام ہی نہیں لکھا ہے. کتنی دیر کی بات تھی, 15 منٹ لیٹ آئے اپنے آپ کو غیر حاضر کرا لیا, 20 منٹ لیٹ آئے اپنے آپ کو غیر حاضر کرا لیا. بد نصیبی نہیں تو کیا, عقل پہ پردہ نہیں پڑا تو کیا, جمعہ پڑھنے آنا ہے, نماز پڑھنے آنی ہے. اگر 10 منٹ پہلے آ جاتا تو کون سا بار تو سونے کا بھاڑ پا لیا, کون سا کروڑ روپے کا نفع حاصل کر لیا, کون سے کاروبار حاصل کر لیے, اور کون سا نقصان تیرا ہو گیا 10 منٹ پہلے. لیکن اب میرے عزیزوں بات اتنی ہے, جو باہر کھڑا ہے خطبے کے بعد آیا, فرشتوں نے کہا رجسٹر کے اندر تیرا نام ہی درج نہیں ہوا, اندراج کوئی نہیں ہوا. جو پہلے آ کے بیٹھ گئے, فرمایا میرا بندہ ایک گھڑی 15-20 منٹ کی ہوتی ہے. فرمایا تو نے یہ فکر کر لی کہ اللہ میری زندگی سنور جائے, میری اولاد کی زندگی سنور جائے, میرے محلے والے نیک بن جائے, کامیاب ہو جائے, سارے عالم کے اندر ہدایت کا نور پا جائے. فرمایا دنیا کے اندر جو کچھ ہے, اے میرا بندہ 20 منٹ یہ سوچ لینا, تو نے دنیا کے اندر جو کچھ ہے اس سے بہتر تو نے سودا کر لیا ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے کتنا آسان میرا عزیزو, آج میرا عزیزو حساب دنیا کا لے لو, 11ویں جماعت ہے 12ویں جماعت ہے, میرے عزیزو کہتے ہیں بڑا مشکل ہے. اللہ اکبر, اس سال جو میرے عزیزو نصاب آئے گا, سلیبس آئے گا, بچے کہتے ہیں اور بڑا مشکل کتابیں آ گئی, بڑی آ گئی. 6ٹھی جماعت کے اندر 10ویں کی کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں, لیکن مالک کائنات نے جو نظام تعلیم بنایا, اللہ نے جو انسان کی کامیابی کا نظام بنایا, فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے اسے آسان بنا دیا ہے, کوئی اسے سمجھے. امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ وحی آئی, اللہ کے پاک پیغمبر جبرائیل علیہ السلام پڑھا رہے ہیں, اللہ کے پاک پیغمبر جلدی پڑھ رہے ہیں. فرمایا میرا نبی اس تعلیم کا یہ مزاج نہیں, فرنے کا یہ مزاج کوئی نہیں. اگر آپ کا نظریہ یہ, اگر آپ کی سوچ یہ ہے کہ یہ تعلیم جبرائیل علیہ السلام بتا کے جائیں گے اور میں بھول جاؤں گا, لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنا. میرا حبیبہ پڑھانا بھی ہمارا کام, تیرے سینے میں محفوظ کرنا بھی ہمارا کام, ثم ان علینا بیانا. میرا محبوبہ صرف زندگی کے 63 سال نہیں, آپ تو اپنے روزہ انور میں آ جاؤ گے, قیامت کی صبح تک لوگوں کی زبانوں پر قرآن کا ترانہ جاری رہے گا. پھر اللہ نے اس تعلیم کو مشقت کے ساتھ جوڑا. پہلی جماعت سے لے کر 16ویں جماعت تک کسی شعبے میں میرے عزیزو آپ داخلہ لو, یونیورسٹیوں کا نظام کیسا, ماحول کی بات نہیں کرتا. ہاسٹل کے اندر اے سی لگے ہوئے, میس کا کھانا آ رہا ہے, مینیو میرے عزیزو طلباء اکرام کے ساتھ اسٹوڈنٹ کے پاس آ رہا ہے, کیا کھانا پسند کریں گے. اگر آپ میس کا کھانا کھائیں گے تو یہ پکا ہے, اگر اپنی مرضی کا کھانا کھائیں گے تو اضافی چارجز دینا پڑیں گے. آپ کا لباس صاف ستھرا, خوشبو آپ کے کپڑوں سے آ رہی ہے. یقین جانو طالب علم جب میرا عزیز ہو گھر سے اسکول جاتا ہے, ایسے لگتا ہے جیسے دولہا بارات لے کے جا رہا ہو. پھر وہاں دیواروں پہ لکھا ہوگا مار نہیں پیار. پھر ہاف ٹائم بھی ہوگا, سموسے پکوڑوں سے تواضع کی جائے گی, پانی ٹھنڈا پھر آپ کو پلایا جائے گا, طرح کی سہولیات ہوں گی. میرے عزیزو ہالیڈے بھی آئے گا, پھر آپ کو پکنک پہ بھی لے جایا جائے گا, پیسے آپ کے خرچ کر کے بچوں کی تفریح کے لیے لے کے جایا جائے گا. کتنی سہولتیں اس نظام میں, لیکن اس کا نظام کھوکھلا, اس کا معیار کھوکھلا. نتیجہ کیا, یہ نظام میں تعلیم جب تک زبان چل رہی ہے, انجینئر صاحب ہے, آرکیٹیکٹر صاحب ہے, ڈاکٹر صاحب ہے, جب تک یہ زبان چل رہی, ہاتھ پیر چل رہے تو ڈاکٹری کا نظام چل رہا. اگر خدا نہ کرے فالج کا مرض آ گیا یا ہاتھ پیر کمزور ہو گیا تو ڈگری تو موجود ہے لیکن نظام ختم ہو گیا ہے. اس تعلیم کو اللہ نے مشقت کے ساتھ جوڑا. اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق.
اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. پہلی وحی آئی، فرمایا جبرائیل علیہ السلام امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مرتبہ نہیں آیا بلکہ وحی کا پیغام لے کے 24,000 مرتبہ آیا. اللہ کے نبی پر پیغام لے کر 24,000 مرتبہ دروازے پر آیا. میرے عزیزو، نبی مکے میں تو قرآن مکے میں، نبی مدینے میں تو قرآن مدینے میں، نبی بدر میں تو قرآن بدر میں، نبی احد میں تو قرآن احد میں. میرے عزیزو، نبی غار میں تو قرآن غار میں، نبی عائشہ کے بستر پر تو قرآن عائشہ کے بستر پر ہے. لیکن پہلی وحی بتائی آج 1450 سال کے بعد. میرے محترم دوستوں بزرگوں، غار ہرا میں آج بھی جانا کتنا دشوار ہے، غار ہرا میں جانا کتنا مشکل ہے. کیسے 2 گھنٹے کا کم سے کم سفر ہے. اب رستہ بھی ہموار کر دیا، گولائی بھی بنا دی میرے عزیزوں، سلیب بھی بنا دیے، اور اس طریقے سے سیڑھیاں بھی چھوٹے چھوٹے پتھر کاٹ کے بنا دی. اس دور کے اندر غار ہرا میں جاتے جاتے 2 گھنٹے لگتے ہیں. 1450 سال کے بعد جب کوئی روشنی نہیں تھی، اندھیرا تھا، پتھریلے نوکیلے پتھر تھے، زمین تھی نہ ہموار تھی، اس وقت کتنا جانا مشکل ہوگا. فرمایا میرا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں وہی آپ کو خدیجہ کے گھر میں بھی بھیج سکتا تھا، میں آپ کو بیت اللہ کے سائے میں بھیج سکتا تھا. میرے نزدیک بیت اللہ کے سائے سے، بیت اللہ کی 4 دیواری سے کون سی بڑی معتبر جگہ ہوگی؟ کیونکہ آسمان سے جو نور برستا ہے، پہلی تجلی بیت اللہ کے اوپر گرتی ہے. فرمایا میرا حبیبہ کون سی معتبر جگہ ہوگی؟ لیکن میں نے آپ کو مشقت والی جگہ پہ چڑھایا، میں نے آپ کو تنگ والی جگہ پہ چڑھایا. پہلی وحی کے لیے آپ کو چل کے آنا پڑا، مشقت اٹھانا پڑی، پہاڑوں میں غاروں میں آنا پڑا، تاکہ دنیا والوں کو پتہ لگ جائے قرآن آسان اتنا ہے کہ 7 سال کے بچے کے سینے میں آ جاتا ہے. لیکن مشکل اتنا ہے 1450 سال ہو گئے، آج تک قرآن کی گہرائی کوئی پا نہیں سکا ہے. اس تعلیم کو اللہ نے مشقت کے ساتھ جوڑا ہے. حضور کو وہ غار ہرا کی چوٹی پہ چڑھ کے جانا پڑا اور پھر اس تنگ سے غار میں بیٹھنا پڑا. میرا حبیب، یہ مشقت والی تعلیم ہے. آئیے 1400 سال کے بعد اسے سہولت میں لوگ لے کے آئیں گے. انہیں بتا دینا اس تعلیم پہ آزمائش آئیں گی، پھٹے ہوئے کپڑے پہننے پڑیں گے، چٹائیوں پہ سونا پڑے گا، سادی روٹیاں کھانی پڑیں گی، ماں باپ سے جدائی کا صدمہ برداشت کرنا پڑے گا، بہن بھائیوں سے دور ہونا پڑے گا، موت میت شادی بیاہ سے دور ہونا پڑے گا. جب جا کے اللہ تیرے سینے کی کھڑکی کو، تیرے سینے کے دراز کو، تیرے سینے کی الماری کو قرآن کی کتاب کے لیے، قرآن کی بہاروں کے لیے قبول فرمائے گا. ورنہ بڑے بڑے بادشاہ آئے، بڑے بڑے حکمران آئے، دنیا کی دولت تو قدموں میں آ گئی، قرآن سینے کے اندر نہیں آیا. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. فرمایا تو میرا کرم ہے. کہاں جوتیاں گاٹنے والے کا بچہ، کہاں شیخ الحدیث، کہاں جوتیاں گاٹنے والا، کہاں دہی بھڑے کی ریلی لگانے والا، کہاں پرچون کی دکان کرنے والا، کہاں میرا قرآن ہے. اگر تیری اوقات دیکھتا، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، تیری اوقات تو قرآن کے جزدان کے قابل نہیں تھی. یہ تو میں نے اپنا کرم دکھایا. مزدور کے بچے کو، چھلی ڈھونڈنے والے کے بچے کو میں نے شیخ الحدیث قرآن کا مفسر بنا دیا ہے. یہ تو میرا کرم ہے، ورنہ تیری اوقات کیا تھی؟ سارے نبیوں کا سردار، سارے رسولوں کا سردار، ختم نبوت کے تاج پہننے والے کے میں نے سینے کا انتخاب فرمایا. میں نے آدم علیہ السلام کو نہیں، ابراہیم علیہ السلام کو نہیں، میں نے موسیٰ علیہ السلام کو نہیں، سینہ چنا تو آمنہ کے لال، بددعا کے چہرے والے، معراج کے دولہا جناب محمد الرسول اللہ، اس سینے کو میں نے چنا بھائی. پھر سینے کے ساتھ میں نے سینے کو جوڑ دیا. کہا نبیوں کا سردار، کہا موچی کا بیٹا. اگر یہ قرآن امیروں کے لیے ہوتا تو وزیر قرآن کے حافظ ہوتے، بادشاہ قرآن کے حافظ ہوتے. اگر یہ قرآن بڑوں کے لیے ہوتا تو حکمران ملکوں کے بادشاہ، حکمرانی کرنے والے قرآن کے وارث بنتے ہیں. اللہ کا کرم اب بھی نہیں مانتے. اے میرا بندہ ناشکرا کیوں ہے؟ اللہ اکبر. کہاں پیر محل، کہاں پیر محل کی گلیاں، کہاں پیر محل کے کچے مکان. مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، یہ میرا کرم نہیں تو کیا ہے. جن گھروں سے کتوں کے بولنے کی آواز آتی تھی، ان گھروں سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے. اسے سنبھال کے رکھنا. یہ دولت میں نے تجھے بن مانگے دی ہے.
100 میں سے ایک ہوگا جس کی نیت ہوگی پہلا بچہ قرآن کا حافظ بناؤں گا، ورنہ ڈاکٹر ورنہ انجینئر، دنیا نے زور لگا لیا، محنتیں لگ گئی، پیسہ خرچ ہو گیا، میرے عزیزو اللہ اکبر، ڈاکٹر نہ بن سکا، جب تیرا میرا صدقہ خیرات رو رو کے پیٹ پیٹ کے لگتا ہے۔ اللہ نے دیکھ ان قرآن کی فیکٹریوں کو کتنا آباد کر رکھا ہے، کرونا آیا قرآن والی فیکٹری کھلی ہوئی، ڈینگی آیا قرآن والی فیکٹری کھلی ہوئی، رمضان المبارک کا مہینہ آیا قرآن والی فیکٹری اٹھی۔ میرے عزیزوں کوئی ہڑتال آ جائے، میرے عزیزوں کسی قسم کی پریشانی آ جائے، بارشوں کا سیلاب آ جائے، اسکول بند، کالج یونیورسٹیاں بند ہو جائیں گی، دھندیں پڑ جائے، برف باری ہو جائے، میرے عزیزوں دنیا کے تعلیمی نظام درم برم ہو جائیں گے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، قرآن کو میں نے اپنے ساتھ جوڑ کے رکھا، اس کی حفاظت بھی میرے ذمہ ہے، اس کا پھیلانا بھی میرے ذمہ ہے، قرآن والوں کے سینوں کو بچانا بھی میرا ذمہ ہے۔ دنیا کا سلام تو کیا، آخرت کا طوفان بھی قرآن والے کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے۔ یہ اللہ کی نعمت ہے میرے عزیزو، اس کے حصول کے لیے، اس تعلیم کے لیے پیسہ نہیں دکھانا، خدا کو رو کے دکھانا، اللہ سے مانگنا۔ آج بندہ کہتا ہے دعا فرماؤ جی میرا بچہ حافظ ہو جائے، اپنے لیے کیوں نہیں دعا کراتا؟ اپنے لیے بھی دعا کرائے۔ اگر خدا ننھی سی کھڑکی کو، اگر اللہ جل شانہ کچے مٹکے کو اپنے قرآن کی دولت سے بھر سکتا ہے تو میرے سے تیرے سینے کو کیوں قبول نہیں کر سکتا؟ دنیا کے اندر 4 کام کر کے جائیو، 5ویں کام میں نہ اپنے آپ کو لے کے آئیو۔ فرمایا قرآن پڑھنے والا بنیو، قرآن پڑھانے والا بنیو، ان کے ساتھ تعاون کرنے والا بنیو، ان کے ساتھ محبت کرنے والا بنیو۔ یا قرآن والا دیکھے، پڑھنے پڑھانے والا دیکھے، دیکھ کے پیار محبت کی نگاہ ڈال دیا کر، یہ تیری نگاہ بھی قیامت کے دن تیری مغفرت کا ذریعہ بن جائے گی۔ آج فقیر آپ کو ایک میرا عزیزو مشورہ دے کے جا رہا ہے، کرنی تو آپ نے اپنی ہے، آپ اپنے گھر کے خود مالک ہو، آپ اپنی زندگی کے خود وارث ہو، آپ اپنے مستقبل کے خود وارث ہو، کامیابی ناکامی آپ کو میرے سے زیادہ پتہ ہے۔ لیکن آج میرے عزیزو جتنے بھی یہاں بیٹھے ہو، اگر آپ ایک فقیر کا مشورہ مان لو آج ہی سے، ابھی سے، اب جب تم گھر میں جاؤ گے ایک گلک لے کے چلے جانا، لکڑی کا میرا عزیزو بکسا لے کے چلے جانا، میرے عزیزو مٹی کا گلہ لے کے چلے جانا، یا گلہ نہیں رکھنا تمہیں شرم آتی ہے، ڈبہ نہیں کوئی پلاسٹک کی شیشی، چائے کا میرا عزیزو مرتبہ نہیں کیوں نہ ہو جس میں چینی ڈالتے ہو، جس میں اچار ڈالتے ہو، پلاسٹک کا ڈبہ کیوں نہ ہو، روزانہ جتنی تمہاری حیثیت ہے ان ہاتھوں کو اللہ کے راستے میں دینے کی عادت ڈال لو، اگر چاہتے ہو جہنم کی آگ کے انگارے سے ہاتھ محفوظ رہے۔ میرے عزیزو خدا پاک کی قسم ہے برکت آئے گی، خیر آئے گی۔ اس ڈبے کے اوپر اپنے بچے سے اگر خود لکھنا نہیں آتا اپنے بچے سے لکھوا دو، یہ اللہ کے نبی کے مہمانوں کے لیے ہے، روزانہ 10 روپے 20 روپے روٹی بعد میں کھا، اپنے بچوں کو خرچہ بعد میں دے، جو گھر کے نظام کے لیے بیوی کے ہاتھ میں پیسے بعد میں تھما، پہلے جب بھی آوے یا گھر سے نکلے یا گھر آئے 20-30 روپے روزانہ اللہ اکبر گلے میں ڈال دے، ہفتے کے بعد 15 دن کے بعد بے شک اس مدرسے میں جہاں تیرا دل ٹھکے اس مدرسے میں جا کے جمع کرا دے۔ رب اکبر کی قسم ہے اگر تیرے پیسوں سے کسی کا جوڑا بن گیا، کسی قرآن والے کو روٹی سالن مل گیا، جب تک وہ روٹی کا ٹکڑا خون بل کے گردش کرتا رہے گا، قرآن وہ پڑھے گا، کھاتا قیامت کی صبح تک تیرا میرا کھلا رہے گا۔ نہ 500 روپیہ دو نہ 1000 دو، روزانہ 10-10 روپے ہی ڈالتے رہو بھائی۔ اور میرے خیال سے قرآن پڑھنے والے طالب علم کا مہینے کا خرچہ زیادہ سے زیادہ 2000 روپے، بجلی پانی کے علاوہ 2 روٹیاں۔ کبھی مدرسے کے طالب علموں نے ہڑتال کی ہو کہ محترم جی آپ نے آج دال پکائی گوشت کھائیں گے، یہ ہڑتالیں گھر میں چلتی ہیں، پلیٹیں ماری جا رہی ہیں، چنگیر پھینک کے مارا جا رہا ہے، امی نو کہہ رہے کتی نہ بن فلانے ہوئے تھے، باپ کو گھوسلے دیے جا رہے ہیں۔ یہ کس تعلیم پر؟ وہ تعلیم جو آپ نے میرے عزیزوں ایک ایک کتاب پر، ایک ایک سیمسٹر پر لاکھوں روپیہ خرچ کر کے کی۔ ہائے رب اکبر کی قسم ہے جن پر تم نے قلے ایکڑ بیچ کر، مکان بیچ کر، باپ دادے کی زمینیں بیچ کر جنہیں تم نے تعلیم یافتہ بنایا، اللہ اکبر، انہوں نے پھر آخر میں یہی کہا ساڈے پیو نے ساڈے
ساڈے لیے کچھ نہ کیتا, ساڈے پیو نے ساڈے لیے کچھ نہ کیتا, اور جنہیں تم نے مدرسے کی چٹائیوں پہ بٹھا کر اپنے آپ سے دور کر کر دار روٹی کھلا کے خدا کا قرآن پڑھایا. فرق اتنا ہے, یہ دنیا کا تعلیم یافتہ تجھے دنیا کی کمائی دے گا, یہ قرآن کا تعلیم یافتہ قیامت کے دن تیرا ہاتھ پکڑ کے جنت الفردوس کی چوکھٹ پار کرا کے آ جائے گا. دنیا کا تعلیمی نظام برا نہیں ہے, پڑھنا چاہیے, اپنے آپ کو انسان بنانا چاہیے. میرے عزیزو اللہ اکبر, اگر معیار بنانا ہے تو دنیا کی تعلیم, اگر کردار بنانا ہے تو قرآن کی تعلیم ہے. اب یہ تعلیم شروع ہوئی. اللہ اکبر, مکے کی وادیوں میں اس تعلیم کو شروع کیا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے عزیز جب قرآن پاک سنایا, میرے عزیزو جب تلاوت سنائی, کسی نے گلے میں پھولوں کا ہار نہ ڈالا, کوئی میرے عزیزو دودھ نہ لے کے آیا, کوئی میرے عزیزو کوئی مکھن کے پیڑے نہ لے کے آیا, کوئی مٹھائی برفی نہ لے کے آیا. فرمایا قرآن کی تلاوت شروع کر دی, اتنا مارا چہرے کا نقشہ ہی بدل گیا. خود سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب قرآن پاک کی تلاوت کی, کسی کے ہاتھ میں پتھر, کسی کے ہاتھ میں روڑا, کسی کے ہاتھ میں ہڈی آئی, اتنا مارا جناب سیدنا صدیق اکبر آئے اور آمنہ کے لال کے جسم سے لپٹ گئے. اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ, اس کا قصور کیا ہے, اسے کیوں مارتے ہو؟ اس کا صرف یہی قصور ہے, یہ کہہ رہا ہے کہ میرا رب اللہ ہے. اتنی مار پڑی, امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رو رہی, ام کلثوم اپنی جگہ کھڑے رو رہی, روٹی نہ ملی برداشت کیا, کپڑے پیمند والے پہنے, آنکھ میں آنسو نہ آیا, کچے مکان میں ساری زندگی گزر گئی, کبھی دل نہ گھبرایا. باپ کے چہرے پہ زخموں کے نشان دیکھے, آمنہ کے لال کی بیٹیوں کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے. جہاں امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خون کا قطرہ زمین پہ گرتا, جبرائیل علیہ السلام فوراً اپنا پر بچھا دیتا کہ آمنہ کے لال دنیا کیا سمجھتی ہے, تیرا خون اتنا بے قیمتا, اللہ کی کبریائی کی قسم ہے, اگر تیرا خون زمین پہ گر گیا اللہ زمین کے نظام کو ہی ختم کر دے گا. جب دیکھا مکے کی دھرتی پہ گراؤ تنگ ہو گیا, بلال مار کھا کھا کے تھک گیا, میرے خباب رضی اللہ تعالی عنہ کی جسم سے میرا عزیزو اللہ اکبر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہیں, کہ لگے خباب اسلام لانے کا طریقہ بتلا. آپ نے فرمایا زبان سے سناؤں کہ تجھے آنکھوں سے دکھاؤ؟ آنکھوں سے کیا دکھائے گا, اپنی پیٹھ کر دی, کرتا اٹھا دیا. عمر جیسے بہادر کی چیخیں نکل گئی, کہ لگے اللہ کے بندے اللہ اکبر, ماس تو کیا تیری جسم کی ہڈیاں بھی پوری نہیں, اتنے اندر گڑے پڑے تھے. فرمایا تجھے کیا پتا, پھولوں کی سیٹ پہ بیٹھ کے قرآن پڑھنا آسان ہے, آگ کے انگاروں پہ لیٹ کے قرآن پڑھنا کتنا مشکل ہے. کہ ادھر قرآن کی تلاوت ہوا کرتی تھی, مکے کے کفار ہمیں آگ کے انگاروں پہ لٹا کر بھاری بھاری پتھر سینے پہ رکھ دیا کرتے تھے. رب اکبر کی قسم ہے, ہمارے خون اور چربی کی وجہ سے وہ آگ کے انگارے بجھ جایا کرتے تھے. ہائے قرآن کو اتنا لاوار سا سمجھا, 20 سال ہو گئے الماری میں پڑا, کوئی ہاتھ لگانے والا نہیں. نتیجہ آپ کے میرے سامنے آ رہا ہے, نحوست. اپنے گھروں میں قرآن پاک کو عام کر دو, اپنی زبانوں پہ قرآن پاک کو عام کر دو. میرے محترم دوستو, سورہ یاسین کی بات نہیں کرتا, قرآن کی دلہن کی بات نہیں کرتا, زینت قرآن سورہ رحمان کی بات نہیں کرتا, قرآن کے دل کی بات نہیں کرتا. اللہ اکبر, قل واللہ کتنی بڑی سورت ہے, کتنی دیر پڑھتے لگے گی, 1 منٹ کے اندر دادا پوتے سے یاد کر سکتا ہے, ابا بیٹے سے یاد کر سکتا ہے, اماں بیٹی سے یاد کر سکتی ہے. فرمایا میرا بندہ, یہ سورہ اخلاص ہے, قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم
لم یکن لہ کفوا احد. 10 مرتبہ روزانہ تلاوت کر لو, 10 مرتبہ تلاوت کر لو. پیر محل کے اندر 5 مرلے کا مکان لینا کتنا مشکل ہے, جنت کے اندر یاقوت کے موتیوں کا محل لینا کتنا آسان ہے. فرمایا میرا بندہ, میرا نبی اعلان کر دے, جو روزانہ 10 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرے گا, اللہ جل شانہ اس کی طرف سے روزانہ جنت کے اندر یاقوت کے موتیوں کا محل تیار کرے گا. کو مشکل ہے بھائی؟ مکے کی وادیوں میں قرآن پڑھنا مشکل کر دیا. اب کیا تھا؟ اللہ کہتے میرا نبی قرآن چھوڑ دے, معاذ اللہ صحابہ کو تلاوت نہ کرو. فرمایا میرا نبی ٹھیک ہے, قرآن کو قربان نہیں کرنا, میری لاریب کتاب پر گھر کو قربان کر دے, قبیلوں کو قربان کر دے, اولاد کو قربان کر دے. کائنات کا نبی ہو, اللہ کے دین کی تشہیر کے لیے خود مکہ چھوڑ کے آئے. اور میرے عزیز ہو, آج پردیس جاؤ, چھوٹی بیٹی بات کرتی ہے, بیٹی کہاں سو رہی ہے, اٹھا کے میری بات کرا. بیٹی فون پہ آتی ہے, بابا بابا کرتی ہے. پردیس کے اندر بابا بیٹھ کے رونے لگ جاتا ہے. اللہ اکبر. رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا, اللہ کے نبی آپ مدینے میں, بیٹی زینب آپ کی مکے میں یاد آیا کرتی تھی, اس وقت کیا ماجرا ہوگا جب سیدہ زینب حضور کے سامنے مدینے سے ہجرت کر کے آئی اور آپ مکے سے ہجرت کر کے آئی, رحمت والے نبی کے سامنے کھڑی ہوئی. بیٹیاں بیٹیاں وہ کرتی ہیں یوں کر کے بیٹی نے گال پہ ہاتھ رکھا کہ ابا جان میں تجھے کیا دکھ درد سناؤں, ابا جہاں آپ میرے سے دور ہوئی, تیری جدائی ہوئی, میرا کوئی وارث نہ بنا. اللہ اکبر. ابا جان آپ سے جدا ہوئی, مکے کے کافروں نے منہ پہ تھپڑ بھی مار دیا تھا. کبھی میرے عزیزوں اپنی ہمت نہیں ہاری. جب سیدہ فاطمہ منہ پر ہاتھ رکھ کے آئی نا اس طرح کر کے, پردہ اس وقت ہوا نہیں تھا, حکم نہیں آیا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ جملے بولے گستاخی میں ابو جہل نے, تو اما فاطمہ گزر رہی تھی اور اما فاطمہ نے گزرتے ہوئے کہا خبردار میرے باپ کو بھونکتا ہے, بند کر اپنی زبان, خبردار میرے باپ کو کچھ نہ کہنا. تو ابو جہل نے منہ پر ہلکا سا تھپڑ مار دیا, چل چل چل. سیدہ فاطمہ منہ پکڑ کے آئی, ابا آنکھوں سے کیا ہوا؟ ابو جہل نے تھپڑ مارا, بس وہی آنسو. چل میری بیٹی, چل میری بیٹی, جا مکے کے سردار ابو سفیان کے پاس جا اور کہ میرے ابو نے بھیجا ہے کہ ابو جہل نے تھپڑ مارا. گئے, کیا ہوا؟ یہاں مارا. گود میں چل, بیٹی تھی نا. ابو جہل کو سامنے کھڑا کیا, لے بیٹی بدلہ اپنا لے لے, مارا تھپڑ. ابا جان کی خدمت میں آئی, کہنا نا ہمارا باپ بدلے لے, نہیں نہیں بیٹی بدلہ لے, ہلکا سا تھپڑ مار دیا. واپس آئی, کیا ہوا؟ ابو جی چاچے ابو سفیان نے بدلہ دلوا دیا, تو نہیں بھی مار دیا. حضور کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی. آپ نے فرمایا اللہ جس نے میری بیٹی کو ہنسایا اللہ اسے آباد رکھنا نہ رلانا. اللہ اکبر. فتح مکہ کے موقع پر ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے کلمہ پڑھا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یاد دلایا, یاد ہے نا تو نے سیدہ فاطمہ کا بدلہ ابو جہل سے لیا تھا, اور حضور نے دامن پھیلا کے ہنس کے دکھایا. اے ابو سفیان, آج تجھے تیرے کمال نے کلمہ نہیں پڑھایا بلکہ محمد کی دعا نے کلمہ پڑھا دیا. چلو مکے سے مدینے, جگیریں چھوڑ دی. اللہ اکبر. جب مدینے شریف پہنچ گئے, سب سے پہلے اسلام لانے والا مکے میں جو ہجرت کے 11ویں سال میں, 12ویں سال میں, 10ویں سال میں, 11ویں سال میں پہلے 5 آدمی, پھر 12 آدمی, ہجرت کے 12ویں یا 13ویں سال میں میرے عزیزوں مکے میں جب حضور کی نبوت کا 13واں سال ہوا تو 73 مرد 2 عورتیں مدینے میں آئی. سب سے پہلے جو کلمہ پڑھ کے گیا وہ حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. مدینے کے اندر سب سے پہلے حضور کی ہجرت کرنے کے بعد 6 مہینے کے بعد سب سے پہلے ان کا انتقال ہوا. اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. میرے محترم دوستوں بزرگوں, سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ
عنہا کا نکاح جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد ہو چکا تھا. یہاں تک ہم نے چھوڑا تھا پچھلے جمعے. اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ دنیا سے رخصت ہو گئی. حضور غمگین, ہجرت کر کے مدینے آنا پڑا, حضور غمگین. پھر میرے محترم دوستوں بزرگوں, اسد بن زرارہ کا انتقال ہو گیا, حضور غمگین. تنہائیاں. جبرائیل علیہ السلام آئے, یا رسول اللہ کیا بات ہے, خدیجہ یاد آتی ہے, تنہائی بڑھ گئی. جی جی ذرا ادھر دیکھنا. آپ نے دیکھا جبرائیل علیہ السلام نے ریشمی غلاف کھولا. اما عائشہ کی تصویر, کون ہے یہ؟ تیرے یار ابو بکر کی بیٹی. کیوں؟ کہ اللہ نے پسند فرما لیا, اللہ نے اس عورت کو تیرے بستر کی وارث بننے کے لیے پسند فرما لیا. یہ آپ کی بیوی ہیں, ابو بکر مجھے رشتہ دے گا. اللہ اکبر, ابو بکر رشتہ دے گا. غالباً ام حرام رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر کے دروازے, ابو بکر تیرے بھاگ جاگ گئے, تیرے نصیب جاگ گئے. کیا ہوا؟ کہ آقا دو عالم نے تیرے گھر رشتہ کرنے کے لیے تیری بیٹی کو قبول فرما لیا, اور یہ فیصلہ حضور کا نہیں, یہ فیصلہ خدا کا ہے. ابو بکر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا 3 آرزویں میری تھی, آج اللہ نے 2 پوری کر دی. پہلی آرزو کیا تھی؟ النظر الی وجہ رسول اللہ, میرے اللہ سے منت مانی تھی, میں نے اللہ سے عرض کی تھی اللہ آنکھیں میری ہو, چہرہ مصطفیٰ کا ہو, دیکھنے والا بھی اکیلا ہو, دکھانے والا بھی اکیلا ہو. غار کے سور کے اندر اللہ نے میری آرزو پوری کر دی. اور دوسری میں نے دعا کی تھی مال میرا ہو, قدم تیرے مصطفیٰ کے ہو, اللہ نے وہ بھی قبول فرما لیا. تیسری خواہش باقی رہ گئی تھی, بیٹی میری ہو, نکاح بنا کے لال کے میں آ جائے. اللہ نے آج وہ آرزو پوری فرما لی. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ منتخب کردہ عورت ہے, ماں نے انتخاب نہیں کیا, باپ نے انتخاب نہیں کیا, اس عورت کا انتخاب حضور کی بیوی کے لیے عرش والے خدا نے کیا ہے. انتخاب میرا ہے. جب تہمت لگی سیدہ عائشہ پر, فرمایا انتخاب بھی میرا, وکالت بھی میں کروں گا, گواہی بھی میں دوں گا. حضرت حوا بھی دنیا میں آئی, حضرت سارہ بھی دنیا میں آئی, حضرت ہاجرہ بھی دنیا میں آئی, حضرت میرا عزیز و مریم بھی دنیا میں آئی. مریم پہ تہمت لگی, بیٹا گواہی کے لیے آ گیا. یوسف علیہ السلام پہ تہمت لگی, بیٹا کا بچہ گواہی کے لیے آ گیا. اللہ اکبر. میرا عزیز و جب تہمت لگی نبی کی حرم پر, تو خود خدا میدان میں گواہی کے لیے آ گیا. خبردار, اس گھرانے کا انتخاب میرا ہے. اگر اس گھرانے پر انگلی اٹھے گی جواب خدا دے گا. 9 سال کی عمر میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی 6 سال کی عمر میں نکاح ہوا اور 9 سال میں رخصتی ہوئی. اب لوگ کہتے ہیں لو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی عورتوں کا نہیں, عرب کی گرمی تھی, عرب کا رواج تھا. چھوٹی عمر, آج کل بچے نہیں بالغ, وہ عمر سے پہلے بالغ ہو جاتے ہیں. بچیاں اپنی عمر سے پہلے بالغ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, باپ بیٹے میں کتنا فرق ہے؟ صرف 11 سال کا. 11 سال بڑا ہے بیٹے سے. چھوٹی عمروں کے اندر شادی ہوا کرتی تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہو چکی, ہجرت کا دوسرا سال ہے. اللہ کے نبی بھی ہے, اللہ کے نبی مجاہد بھی ہیں, اللہ کے نبی سپہ سالار بھی ہیں. ادھر میرے عزیز و عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین کو ابو جہل نے خط لکھا. اسد بن زرارہ دنیا سے گئے اور اسلام پھیل رہا ہے, صحابہ مزدوریاں کر رہے ہیں, مسجد نبوی تعمیر ہو چکی, نمازیں شروع ہو چکی. اب کیا, ہجرت کا دوسرا سال. ابو جہل نے خط لکھا عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین کو. اب اس نے خط لکھا, کچھ لوگ ہمارے مکے سے, ہمارے شہر سے, باپ دادے کے دین کے باغی ہو کر تمہارے مدینے میں آ کے بس گئے, تم نے ان کو پناہ دے دی, وہ لوگ ہمیں واپس کرو, ہم لینے کے لیے آ رہے ہیں. یہ بڑے درجے کا منافق تھا. اس کو بھی ایک بھڑاس تھی. اس کو بھڑاس یہ تھی کہ مدینے میں متفقہ فیصلہ یہ تھا, انصار مدینہ, اس میں اوس اور خزرج, یہ 2 مشرکین تھے, اور یہودی جو یہ سبائی قوم سبا پر جب اللہ کا عذاب آیا
اور سیلاب آیا تو کچھ لوگ وہاں سے مدینے میں، کچھ خیبر میں آباد ہو گئے. ان سب نے عبداللہ بن ابی کو اپنا سردار مانا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو سب نے اس کی سرداری کو ختم کر کے حضور کو اپنا سردار مان لیا. تو اس کو یہ اندر بھڑک تھی، یہ تہمتیں بار بار کچھ نہ کچھ انگلی دے دیا کرتا، چھیڑ دیا کرتا مسلمانوں کو پریشان. تو ابو جہل نے موقع پہ تیر مارا، موڑا وہ پکڑا جو حضور کا ظاہری طور پہ نہیں اندرونی طور پہ دشمن تھا. اس کو خط لکھا کہ ہم آ رہے ہیں، تم ہمارے ساتھ تعاون بھی کرو اور ہمارے لوگ ہمیں واپس بھی کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا یہ تھی. دیکھو، اگر کسی ملک کی طاقت کو کمزور کرنا ہو تو ان کی معاشی حالت کو کمزور کرو. آج پاکستان ہے، سب کچھ ہے، ہماری معاشی حالت کمزور ہے، اس لیے ہم جہاد کے منکر ہیں. ہماری معاشی حالت کمزور ہے، ہم غزہ فلسطین کے مسلمانوں کا ساتھ نہیں دے سکتے، ہم کشمیر کے مسلمانوں، ہم حق کی آواز نہیں اٹھا سکتے، ہم قرض زدہ ہیں، ہم قرضے میں ڈوبے ہوئے ہیں، معاشی حالت کمزور. اللہ کے نبی کو پتا تھا کہ مدینے کے میں جو لوگ صحابہ ہیں ان کی معاشی حالت کمزور ہے. حضور نے تو مساوات کا اور بھائی چارگی کا آپس کے اندر حکم دیا. صحابہ نے، انصار مدینہ نے اپنے گھر خالی کیے، کوئی رشتہ داریاں قائم کر رہا ہے، کوئی مزدوریاں کر رہا ہے. صحابہ مہاجرین تھے، محنت کش لوگ تھے. انہوں نے کہا میاں اپنا گھر، اپنی حویلی، اپنا پیسہ اپنے پاس رکھ، مجھے بازار بتا، مزدوری میں کروں گا، جو نفع ہوگا آٹا لے کے آؤں گا، تو بھی روٹی کھانا، اسی آٹے میں سے میں بھی روٹی کھاؤں گا. ہمارے ہاتھ نہیں. یہ حضور علیہ السلام کو پتا. اس وقت مکے والوں کی تجارت ملک شام میں ہوا کرتی اور ملک شام کا راستہ مدینے سے ہو کے جاتا. دو راستے تھے، ایک سمندر کے کنارے سے، ایک مدینے کے پاس سے. اللہ کے نبی نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے سب سے پہلے سالار بنا کے بھیجا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن غزوات میں شرکت کی، جن جنگوں میں اس کو غزوہ کہتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن میں شرکت کی وہ سریہ کہتے ہیں. بھائی یا حضرت امیر حمزہ کے ساتھ 300 آدمیوں کو بھیجا کہ جا کر ان کی مالی پوزیشن پہ قبضہ کرو تاکہ معیشت ان کی کمزور ہو اور ہمیں ان پر فتح حاصل کرنے میں آسانی ہو. اللہ عنہ کا اور ایک گھوڑا زبیر رضی اللہ عنہ کا. 70 اونٹ تھے، ایک اونٹ پہ 3 بندے بیٹھے ہوئے تھے اور ایک سواری پر 3 بندے. تو ادھر کفار کی معاشی حالت بہت تیز تھی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کی تجارت پر حملہ کرنے کو کہا کہ پکڑو، ان کی معاشی حالت کو کمزور کرو. ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو پتہ لگا کہ مدینے سے لوگ حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں. اس نے مکے خط لکھا اور بندہ دوڑایا، مکے پہنچا اور جا کر اس نے بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں کھڑے ہو کے اعلان کیا، مدد مدد کا اعلان کیا کہ ابو سفیان کی مدد کرو، مسلمان حملہ کر رہے ہیں. تو 1300 افراد پر مشتمل لشکر، 1300 افراد پر یہ مکے سے چلا. ان کے پاس 200 تو گھوڑے تھے، 600 ان کے پاس اونٹ تھے، سواریاں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مخبر کو پکڑوایا اور اس مخبر سے پوچھا کتنے لوگ ہیں، انہوں نے کہا ہمیں تو پتہ نہیں. آپ نے فرمایا اچھا، نبی جنگجو تھے، سپہ سالار تھے، اللہ کے نبی مہارت رکھتے تھے، اللہ کے نبی کو جنگ کے میدان کا پتہ تھا. آپ نے فرمایا کہ کتنے آدمیوں کے لیے کھانا پکتا ہے؟ انہوں نے کہا یہ بھی نہیں پتا. انہوں نے کہا اگر گوشت پکتا ہے تو کتنے اونٹ ذبح ہوتے ہیں؟ اس نے کہا ایک دن 9 ذبح ہوتے ہیں، ایک دن 10. پھر آپ نے فرمایا صحابہ لشکر 1000 کا ہے، تیاری کرو. اللہ اکبر. اب مہاجرین تو لٹے پٹے آئے تھے، ان کے پاس تو تھا ہی کچھ نہیں. انصار جو مہاجرین کی مدد کر رہے تھے اب وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہمارا کیا قصور ہے، مسلمانوں کو پناہ دی اور یہ کہنے جاؤ پہلے مال دو گردنیں کٹاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کو بلایا اور صحابہ کو بلا کے آپ نے مشورہ لیا، بتاؤ کفار جو ہے حملہ کرنے آ رہا ہے. ابو سفیان اپنا تجارتی قافلہ لے کے محفوظ حفاظت سے، جب پتا چلا کہ مدینے کے لوگ حملہ کرنے لگے تو سمندر کے کنارے کے راستے سے اپنا قافلہ لے کے چلا گیا اور جا کر ابو جہل کو پیغام بھیج دیا کہ بھائی حفاظت، میں واپس آ رہا ہوں. ابو جہل نے کہا نہیں 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 نہیں، اب تو ریجیں پوری کریں گے، بدر کے میدان میں چلتے ہیں جو مدینے سے 80 میل 120 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، وہاں جاتے ہیں، ذرا میلہ شور جرابہ کریں گے، ناچ گانا کریں گے.
ऊंटों के गोश्त के कबाब तल के खाएंगे ताकि मुसलमानों को बताएं चुकन्ने रहो, हम अपना दिफा हर लिहाज से कर सकते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम को पता लगा दुश्मन आ रहा है। आपने साहबा से हज़रत मिक़दाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा, हज़रत मिक़दाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुहाजिरीन की तरफ से खड़े हुए कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हमने कब आपको पीठ दिखाई, आप हुक्म करें करना क्या है? कमली वाले इशारे आप करते जाना, सर हम गर्दने हम कटा के सर कदमों में रखते जाएंगे। आपने कहा बैठ जाओ। फिर आपने फरमाया अब कौन खड़ा होगा? अल्लाह के नबी की मंशा थी कि आप महा अंसार में से खड़ा करें। अंसार क्या कहते हैं? जब 3 मरतबा रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कौन है बताओ अब क्या करना चाहिए, सहाबा इकराम एक दूसरे पे मुस्कुराहट आ गई। आपने फरमाया सारे मदीना तुमने दुनिया में मेरा साथ दिया, मोहम्मद क़यामत की सुबह तक तुम्हारा साथ देगा। फिर आपने सारे मदीना से फरमाया सारे मदीना सारी दुनिया मक्के की इस पहाड़ी पे चढ़े और तुम इस पहाड़ी पे अंसार इधर चढ़े। ओ लोगो अल्लाहु अकबर, मैं उस पहाड़ी पर नहीं जाऊंगा जिस पहाड़ी पर मक्के के लोग गए, मैं इस पहाड़ी पे जाऊंगा जिस पे अंसार गए। फिर आपने अगला ऐलान फरमाया, कितना प्यार फरमाया, अदले का बदला दिया। आपने फरमाया लोगो महाजिर मेरे लिए ये ऊपर का कपड़ा और अंसार मेरे लिए अंदर ये अस्तर का कपड़ा। जिस तरह अंदर का कपड़ा जिस्म के करीब होता है, ए अंसारे मदीना मोहम्मद तुम्हें इससे भी ज्यादा अपने करीब कर रहा है। एक औरत बैठी थी सुन रही थी, उसने कहा अंसार मौका अच्छा है, मौका अच्छा है। दादे दादे होते हैं, ताए ताए होते हैं, अपना वतन होता है, अपना कबीला होता है, शहर शहर होता है। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं तरसों। अगर अल्लाह ने इसे फतह दे दी, इसे मक्के के लोग वापिस ले गए, इसे इसके दादगे याद आ गए, बाप दादे का खून जोश मारा, अगर ये मक्के चले गए तो फिर हमारा क्या बनेगा? हम तो खाली के खाली। एक साहबी है, या रसूलल्लाह हम नहीं कह रहे, हमारी सियानी औरत ये कह रही है। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सुना और आंसुओं के साथ उन्होंने लग गए और उठ के खड़े हुए। ए अंसार, फिर क्या खुतबा दिया, ए अंसार हम बेघर थे, तुमने हमें घर दिया, हम लवारिस मक्के से आए थे, तुम हमारे वारिस बने, तुमने अपनी हवेलियां खाली कर दी, अपनी जान हमारे हवाले कर दी। ए अंसार पैदा तो मैं मक्के में हुआ, कयामत की सुबह तक मैं मदीने में रहूंगा। ए अंसार तुम यही सुनना चाहते थे, आज मेरी जुबान से सुन लो, मोहम्मद का मरना भी तुम्हारे साथ है, मोहम्मद का जीना भी तुम्हारे साथ है। कयामत की सुबह तक जो मेरे से मुलाकात करने आएगा, और लोगों पैदा मक्के में हुआ, कयामत की सुबह तक आमना कलाल अपने उम्मतियों से मदीने में मुलाकात करेगा। फिर हुजूर ने मदीने के औसाफ बताए और मदीने के कमाल बताए। इंशाअल्लाह आइंदा जुमे तशरीफ लाइएगा, जल्दी आइएगा, फिर मदीने की बहारों के बारे में सुनेंगे, हुजूर ने मदीने के बारे में क्या क्या कहा और बदर के मैदान में अल्लाह का नबी कैसे उतरा। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।